غم حسین کچھ اس طرح منایا جائے، غم حسین کچھ اس طرح منایا جائے، آنکھوں سے اشک نہیں لہو بہایا جائے، آنکھوں سے اشک نہیں لہو بہایا جائے، تا حیات آباد رکھے دلوں کی دنیا آل محمد کی یاد سے، تا حیات آباد رکھے دلوں کی دنیا آل محمد کی یاد سے، ماؤں پہ فرض ہے درس حسین دے کے گودی میں بچوں کو سلایا جائے، ماؤں پہ فرض ہے درس حسین دے کے گودی میں بچے کو سلایا جائے، امت کی لاج رکھ لی، امت کی لاج رکھ لی بھرا گھر لٹا دیا، امت کی لاج رکھ لی بھرا گھر لٹا دیا، سجدے میں جا کے حسین ابن علی نے سر کٹا دیا، سجدے میں جا کے حسین ابن علی نے سر کٹا دیا، زندگانی بھر کی کمائی لٹائی، زندگانی بھر کی کمائی لٹائی ہے حسین نے، زینب کے لال کی فکر کی نہ فکر اصغر و اکبر کی، زینب کے لال کی فکر کی نہ فکر کی اکبر و اصغر کی، فکر کی تو بس امت کی اور دین بچایا حسین نے۔ السلام علیکم، میں ہوں کنول حسان، ہمارے اپنے شہر کراچی سے۔ آج محرم کی 10ویں شب ہے، آج قربانیوں کی بہت عظیم داستان رقم ہوئی تھی۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی بہت مذہبی عورت نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ نہیں، میں اپنے اسلام پہ پوری اترتی ہوں، میں اپنے اسلام کے اراکین، ان کے فرائض پہ پوری اترتی ہوں، لیکن میری اپنے تمام ویورز سے درخواست ہے کہ آج کی شب جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی شب نہیں ہے، آج کی شب تفرقات کی شب نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے، محرم کی جو 10ویں شب ہے، اس کے بعد آنے والی شبیں یہ جو گزرتے ہوئے دن گزر گئے ہیں، ان میں جو راتیں تھیں، ان میں جو دن تھے، محرم کا مہینہ ہم سب کے لیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، سب کے لیے بہت مقدس ہے۔ اس مقدس مہینے کا چاہیے ہم سب کو کہ ہم سب دل سے احترام کریں۔ یہ عظیم قربانی ہمارے مذہب کو بچانے کے لیے دی گئی تھی، یہ عظیم قربانی یاد دلاتی ہے ہمیں مذہب سے ریلیٹڈ بہت ساری باتوں کی، لیکن اس پورے خاندان کی شہادت پہ جو محبت ایک دوسرے سے تھی، جو محبت بھائی چارگی، جو اثار ایک دوسرے کے لیے تھا، ہمارے بھائیوں کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں وہی محبت، وہی پیار، وہی عقیدت رکھے جو محبت حضرت عباس کی مولا حسین سے تھی، وہ محبت ایک بھائی کو اپنے بھائی سے ہونی چاہیے، جو محبت بھتیجوں کو اپنے چاچا سے تھی، جو محبت قاسم کو مولا حسین سے تھی، وہی محبت بچوں کو اپنے تایا اور چچا سے ہونی چاہیے، جو محبت پیارے حضرت اکبر کو تھی، وہی محبت ایک بیٹے کو اپنے باپ سے ہونی چاہیے، جو محبت بی بی زینب کی اپنے بھائی سے تھی، وہی محبت ایک بہن اور ایک بھائی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے، جو محبت اونو محمد کی اپنے ماموں کے لیے تھی، وہ محبت بھانجوں کو اور ماموں کو اپنے بھانجوں کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اس معاشرے میں اب جوائنٹ فیملی سسٹم کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ساری آسانیاں ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ یہ دن صرف مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مذہب کے ساتھ ساتھ یہ دن ہمارے اپنے خاندان کی اتفاق اور اتحاد کا دن بھی ہے کہ کیسے ایک مشکل پڑنے پہ پورا خاندان جمع ہوتا ہے۔ میری اپنے پورے پاکستانیوں سے، تمام ہم وطنوں سے، بلکہ تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں، چاہے وہ پاکستان سے باہر مجھے سن رہے ہیں، کہ پلیز اپنے درمیان تفرقات کو ختم کریں، پلیز اپنے درمیان حسد اور بغض کو ختم کریں۔ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے پاس اپنی ڈپریشنز بہت ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈپریشن موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مسائل کو حل کریں، نہ کہ ہم فرقہ وارانہ فسادات میں پڑیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے پہ کمنٹس کریں، ٹونٹ کریں اور ایک دوسرے کی تذلیل کریں۔
اس مقدس مہینے میں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، ہر کوئی اپنی اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھے۔ ہمارا مذہب اسلام اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوسروں پہ، ہمارے مذہب اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو ٹونٹ کریں اور کسی کی تذلیل کریں۔ سب سے پہلے ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم پہلے حقوق العباد پورے کریں، اس کے بعد ہم حقوق اللہ کی طرف آئیں۔ حقوق اللہ بھی فرسٹ ہے، فرض ہے، لیکن اس فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی فرض ہے۔ آپ کسی شیعہ بچے کو یا کسی سنی بچے کو کہہ کے نہیں مار سکتے کہ وہ کافر ہے، یا کسی سنی کو یا شیعہ ایک دوسرے کو بالکل بھی یہ کہہ کے یا یہ سوچ کے نہیں مارا جا سکتا کہ بھائی اس کو مار کے ہمیں ڈائریکٹ ہم جنت رسید ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر انسان نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ میری تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے میں ہوں، اس مقدس مہینے کا احترام کریں۔ تمام مجالس میں، میلاد میں جو بھی کچھ ہو، ٹھیک ہے، ذرا سی بھی چھوٹی سی بھی غلطی کو درگزر کریں اور ایک دوسرے میں بھائی چارے اختیار کریں۔ اپنے ملک اور اپنے قوم کی سلامتی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جب تک ہم جڑے رہیں گے ہم مضبوط ہیں۔ اگر ہم میں تفرقات بڑھتے گئے تو ہم بالکل بھی مضبوط نہیں ہیں، ہم ایک اسٹرانگ قوم نہیں ہے، ایک اسٹرانگ نیشنلٹی ہماری نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنے مذہب کو بھی بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمیں اپنے گھر کو بھی بچانا ہے۔ جب ہمارے اپنے درمیان پھوٹ پڑے گی تو باہر کے لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے پتہ ہے میرے جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ شاید کسی کی بات کسی کے دل میں اتر جائے، اس سے کچھ فرق پڑے۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کی طرح یہ بات کہی ہے، اور انشاءاللہ امید رکھتی ہوں کہ شاید کسی کو میری بات تھوڑی سی سمجھ آئے کہ ہر کسی کا مذہب، ہر کسی کا فرقہ اس کے اپنے ساتھ ہے۔ ہمیں صرف اپنے لیے جواب دینا ہے، ہمیں صرف اپنے اعمال کے جوابات دینے ہیں، اور ہمیں کسی کے اعمال کا کوئی جواب نہیں دینا۔ پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں دوسروں کی ذمہ داری لینی ہے۔ جب ہم خود چینج ہوں گے اور ہم دوسرے سے بات کریں گے تو یقیناً اس کا بینیفٹ وہ بھی ہمیں دیکھتے ہوئے لے گا، اور اس میں بھی چینجنگ آئے گا۔ تو ہمیں خود دوسروں کو نہیں چینج کرنا، ہمیں خود کو چینج کرنا ہے۔ یہ جو میں نے کربلا کی یاد میں مولا حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی شان میں لکھی ہے، یہ ان کے لیے یہ الفاظ بہت کم ہیں۔ مجھ جیسے کہ اب بہت بڑے سے بڑے صوفیہ کرام، صحابہ کرام نے بہت اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا ہے، لیکن یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی، یہ میری اپنے الفاظ تھے جو میں نے ابھی نظم کی صورت میں مولا حسین کے لیے بیان کیا۔ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ میری نظم کیسی لگی آپ لوگوں کو۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی فیملی کا رکھیں، اور اپنے نیبرز کا بھی رکھیں، ریلیٹیوز کا بھی رکھیں میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔